بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمین ما أصحاب اليمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 8 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت جو انسانوں کو نوازی گئی لباس کی شکل میں، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں. لباس کے مقصد کو ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے 2-3 مجلسوں میں میں نے بہت تفصیل سے لباس کا مقصد اور مرد اور عورت کے لباس میں فرق اور اس کا مقصد، ان ساری باتوں کو ذکر کیا. اس آیت کا ایک جز، ایک حصہ رہ گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی لباس کی ایک تیسری قسم ذکر فرما رہے ہیں. لباس کی پہلی قسم جو بدن کو چھپائے، ان اعضاء کو چھپانے کا کام کرے جن اعضاء کے کھلنے کو انسان پسند نہیں کرتا، مرد پسند نہیں کرتا، عورت پسند نہیں کرتی. اور دوسرا لباس وہ ہے بدن کو چھپانے کے ساتھ زینت بھی ظاہر کرے. ان دونوں قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. ایک لباس ہے لباس تقوی. یہ لباس تقوی کیا ہے؟ یہ کوئی ظاہری لباس نہیں، جیسے انسان کا پہنا ہوا لباس دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے. لباس تقوی نظر آنے والا کوئی لباس نہیں، کوئی مادی کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں کہ اسے اٹھا کے بدن پر ڈال لیا جائے اور وہ لباس تقوی ہو. نہیں، لباس تقوی یہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے، خشیت ہے جو دل میں بستا ہے. یہ نظر نہ آنے والا لباس ہے اور دل میں بستا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کی خشیت، ہر جگہ اس کے حاضر ہونے کا استحضار، ہمارے ہر عمل کو اللہ کے دیکھنے کا خیال، ہر بات کو اللہ کے سننے کا خیال. انسان ہر وقت یہ سمجھتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں ہوں. یہ ہے تقوی، اور یہ ہے تقوی کا لباس. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. جس طریقے پر یہ لباس ظاہر نظر آنے والا لباس انسان کے بدن کو چھپاتا ہے،
تقوی والا لباس انسان کی اخلاقی کمزوریوں کو چھپاتا ہے. یہ ایمان کا لباس ہے. یہ نظر آنے والا لباس جسم کا لباس ہے. یہ تقوی کا لباس ایمان کا لباس ہے. ان ظاہری کپڑوں کے بغیر بدن ننگا ہے اور تقوی کے لباس کے بغیر ایمان ننگا ہے. ایمان پر تقوی کا لباس پہنائیں گے تو وہ ایمان خوبصورت ہو جائے گا. وہ ایمان گناہ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا. وہ ایمان انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا، باقی رکھے گا. اور اگر یہ تقوی والا لباس نہ ہو ایمان پر تو پھر وہ ایمان کے باوجود اپنی زندگی گناہوں میں گزارے گا اور احساس تک نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ دینداری والا لباس، یہ پرہیزگاری والا لباس، یہ بہتر ہے. یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ ظاہری نظر آنے والا لباس دنیا میں انسان کے جسم کو چھپاتا ہے. اگر اندر عیب ہے تو لوگوں کو واقف ہونے نہیں دیتا. یہ دنیا کی حد تک کام آنے والا لباس اور لباس تقوی یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والا لباس. یہ لباس تقوی اگر اختیار کر لیا جائے تو آخرت کے وہ ہمیشہ کے عذابات سے بچانے والا لباس. یہ تقوی والا لباس جہنم سے بچانے والا لباس. یہ تقوی والا لباس جنت میں لے جانے والا لباس. ظاہر سی بات ہے آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اور اس زندگی میں انسان کو جہنم سے بچا لے، نجات کے راستے پر پہنچا دے، وہ لباس تو بہتر ہی ہونا چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. دینداری کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، اللہ کے خوف والا لباس، اللہ کے ہر جگہ حاضر ہونے کے خیال والا لباس، یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، اس کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا. اس لیے یہ لباس بہتر ہے. اور یہ لباس تقوی والا لباس جتنا مضبوط ہوگا انسان اپنے ظاہری لباس کو ستر کے چھپانے کے لیے اتنا استعمال کرے گا. اور تقوی والا لباس نہ ہو تو انسان ستر کو چھپانے والا لباس مقصد میں استعمال نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تقوی والا لباس اگر ہے اس کے پاس تو ظاہری لباس ایسا اختیار کرے گا کہ اس کا ستر چھپا ہوا ہوگا. مرد ہو چاہے عورت، اگر مرد کا تقوی والا لباس مضبوط نہیں ہے، تقوی والے لباس کو مرد نے اختیار نہیں کیا، پھر وہ اس کا ستر کھلا رہے گا. کہیں گھٹنے نظر آ رہے ہوں گے، کہیں پیٹ کا حصہ نظر آ رہا ہوگا ناف کے نیچے والا، کبھی پیٹھ کا بالکل نچلا حصہ جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہ حصہ نظر آ رہا ہوگا اور احساس تک اسے نہیں ہوگا. یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ اس کو برداشت انسان کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تقوی والا لباس نہیں ہے. تقوی والا لباس ہوتا تو یہ ظاہری لباس ٹھیک ہوتا. اور یہی حال عورت کا ہے، خاتون کا ہے. جس خاتون کے اندر اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، تقوی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی، اس کا ظاہری لباس اس کے بدن کو اتنا چھپانے والا ہوگا. لہذا آپ دیکھیں گے دیندار خواتین کو دیکھیں گے تو ان کے جسم کا کوئی حصہ کہیں سے نظر نہیں آتا. خواتین بھی ترس جاتی
ظاہر ہوتے ہوئے کبھی نظر پڑ جائے، وہ خواتین کے سامنے بھی وہ ظاہری چہرے کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ان کا نمایاں نہیں ہوتا۔ یہ کون سی چیز انہیں مجبور کرتی ہے؟ وہ تقوی والا لباس انہوں نے اپنے اندر پہن لیا۔ کچھ خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے وجود کو چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، دستانے، اور پیروں میں موزے ہیں، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورا جسم چھپا ہوا، اور جسم نمایاں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ ان پر طعنے کستے ہیں، لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تقوی کا لباس پہن لیا ہے، جن کے دل میں تقوی و پرہیزگاری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وجود پر کسی اور کی نظر نہ پڑے، یہ مجبور کرتا ہے وہ تقوی والا لباس۔ اور جن خواتین کے اندر تقوی والا لباس نہیں ہوگا، تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی، ان کا ظاہری لباس اتنا کم ہوگا۔ تقوی جتنا کم ہوگا اتنا کم ظاہری لباس ہوگا۔ یہ ظاہری لباس دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ ظاہری لباس ظاہر کرتا ہے۔ جس کا جتنا لباس کم ہو، جس کا جتنا بدن زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، اور اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اتنی کم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لباسوں کو ذکر کرنے کے بعد، ایک وہ لباس جو بدن کو چھپانے والا ہے، ایک وہ لباس جو زینت کو ظاہر کرنے والا ہے، ان دونوں لباسوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان دونوں لباسوں کو صحیح مقصد میں استعمال کرنے کے لیے لباس تقوی ضروری ہے۔ لباس تقوی کے بغیر یہ ظاہری لباس کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لباس تقوی چاہیے۔ اور لباس تقوی یہ اللہ کا ڈر ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی لباس تقوی حیا اور پاک دامنی کا لباس۔ لباس تقوی سے مراد حیا، تقوی اختیار کرنا، یعنی اس کے اندر حیا، اس کے اندر پرہیزگاری، پاک دامنی ہے۔ لہذا یہ تقوی والا لباس یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ نظر نہ آنے والا لباس، اس کو محنت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے یہ تقوی والا لباس اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جسے تقوی والا لباس مل جائے اس کا کہنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنا رہے، وہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں رکوع نمبر 9 میں، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی حج کے احکامات ذکر فرمائے، اور حج کے احکامات ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے بھائی حج میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے توشہ رکھ لو۔ توشے سے مراد کیا؟ سفر کے وہ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھ لو، تاکہ سفر میں نکلنے کے بعد کوئی ضرورت کا سامان تمہیں کسی اور سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ لہذا سفر کے دوران جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ سب اپنے ساتھ رکھ لو۔ وَتَزَوَّدُوا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرمایا حج کے احکام میں، زاد راہ، راستے کا توشہ اپنے ساتھ رکھ لو۔
آگے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وہاں فرماتے ہیں کہ بہترین توشہ راستے کا وہ تقویٰ ہے. یعنی یہ ظاہری توشہ جس میں کھانے پینے کا سامان ہے، جس میں نقد روپیہ ہے، ضرورت کو پورا کرنے والے اشیاء ہیں، وہ تو ظاہری توشہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک توشہ وہ ہے جو نظر نہ آنے والا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا توشہ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بہترین توشہ وہ نظر نہ آنے والا تقویٰ کا توشہ ہے. وہ کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہونے کا استحضار. یہ جتنا ہوگا قدم قدم پر اللہ کو یاد کرے گا. یہ تقویٰ مجبور کرتا ہے انسانوں کو گناہوں سے بچنے پر. آج ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، عبادات ہیں، مردوں کے پاس بھی ہے، عورتوں کے پاس بھی ہے. لیکن ان عبادات کے ساتھ گناہ سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں. ایک طرف عبادات ہیں، ایک طرف گناہ بھی ہیں. عبادات کے ساتھ گناہ کیوں ہے؟ گناہ کیا ہے؟ بد نگاہی ہے، مردوں کا اجنبی عورتوں کو دیکھنا، ظاہر میں دیکھنا، چھپ چھپا کر کے دیکھنا، اور عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا، زبان سے بد کلامی کرنا، گالم گلوج کرنا، غیبت کرنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، حسد کرنا، کسی سے جلنا، نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھ کر کے منصوبے بنانا، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے غلط سلط باتوں کو ادھر ادھر کرنا، چغلی کھانا، یہ سارے گناہ ہیں. اور یہ سب بڑے گناہ ہیں. ایک طرف ہماری عبادات ہیں اور ایک طرف یہ گناہ بھی ہیں. ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہوتا تو غیبت کرنے والا یا کرنے والی بندی سوچتی کہ بھئی کوئی اور تو نہیں سن رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، غیبت تو حرام ہے. جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں دیتا. یہ ایک طرف عبادات تو ہیں، گناہوں سے بچنے کے اہتمام کے لیے تقویٰ کا لباس چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 21ویں پارے کے شروع میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام برائیوں سے روکنے والی. اللہ فرما رہے، اور اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے. اللہ فرماتے نماز بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے بے حیائی بھی ہو رہی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور منکرات میں مبتلا ہیں. تو کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کا کلام سچا ہے. پھر ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ اس لیے نہیں روک رہی ہے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ والا لباس نہیں ہے جس لباس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا. تقویٰ والا لباس اختیار کرو. اور یہ بہتر لباس، یہ لباس ہم لوگوں نے سنا ہی نہیں کہ تقویٰ کا بھی کوئی لباس. ظاہر سی بات ہے یہ کسی بازار میں ملتا نہیں کہ بھی خرید کے لائے بدن پر ڈال لیا. نہیں، یہ تو ایمان پر محنت کر کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے تقوی کا لباس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ بیمار ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کا کیا مقدر ہے جی. اللہ تبارک و تعالی نے مقدس ترین جماعت روئے زمین کی، جن کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ان سب سے راضی. یہ ایسے ہی نہیں بن گئی. ظاہر سی بات ہے جس صحابی کی عیادت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جائے، اس صحابی کا مقام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے ان کے گھر. حضرت کعب کی ماں جوش میں خوشی میں کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آ گئے ہیں، فرط خوشی میں ان کی زبان سے یہ نکل گیا، حضرت کعب کی والدہ کی زبان سے، کعب جنت کی خوشخبری سن لو. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اب یہ خوشخبری سنا دیں گے، یا آپ کا آنا جنت کے ملنے کے برابر ہے. ان کی ماں کی زبان سے یہ نکلا، کعب جنت کی خوشخبری سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے پوچھا کہ یہ کون ہے. حضرت کعب نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے خطاب کر کے فرمایا تم نے جنت کی بشارت کیسے دے دی؟ کیا پتا کبھی کعب کی زبان سے کوئی بیکار جملہ نکل گیا. تم نے جنت کی خوشخبری کیسے سنا دی؟ کیا پتا ان کی زبان سے کوئی بیکار جملہ نکلا ہو. یعنی بیکار جملے کا نکلنا بھی جنت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا. آج ہمارا حال، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھریلو حالات، ہماری معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، وہ سب ہمارے سامنے ہے. ہمیں اپنے بارے میں خود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. ہر آدمی، مرد، عورت، بندہ، بندی اپنے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ ہمارا ظاہری لباس یقیناً بہت خوبصورت ہے، وہ بدن کو چھپانے والا بھی ہے اور وہ زینت کو ظاہر کرنے والا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو لباس جس کو اللہ بہترین لباس کہتے ہیں، تقوی والا لباس، وہ میرے دل میں کتنا ہے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت. اگر ہے وہ لباس دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں تقوی والا لباس ہے، دل خود گواہی دے تو مبارکباد کے مستحق ہے. اگر دل یہ گواہی دے کہ نہیں تقوی والا لباس تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم نازک مقام پر کھڑے ہیں. ہمارے پاس وہ بہترین لباس نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی تکالیف سے نجات دینے والا لباس نہیں، جہنم سے بچانے والا لباس نہیں، جنت میں پہنچانے والا لباس نہیں. ہمیں اس لباس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا استحضار پیدا کرنے کے ذریعے ہوگا. اور وہ جتنا مضبوط ہوگا، انسان اپنے بدن کو چھپانے والا لباس صحیح طور پر استعمال کر سکے گا. پھر اخیر ٹکڑے میں اللہ فرماتے ذالک من آیات اللہ. یہ جو اوپر بیان کیا گیا لباس کی 3 قسمیں، ایک ستر چھپانے والا لباس، ایک زینت ظاہر کرنے والا لباس، ایک تقوی کا لباس، یہ جو اللہ نے کھول کھول کر کے جو بیان کیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ اپنے کلام میں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ اس کلام کے پڑھنے والے بندے اور بندیاں اس سے نصیحت حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں کہ یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کیوں دیا ہے، لباس کا مقصد کیا ہے. اس میں غور و فکر کریں اور مقصد کے مطابق لباس کا استعمال کریں، اور لباس تقوی کو اہمیت دے. وہی نجات کا ضامن ہے، نجات دلانے والا وہ لباس تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں جن ہدایات کا ذکر فرمایا ہے، جو تعلیمات اللہ نے ارشاد فرمائی، اور اس آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں،
جو گزشتہ 4-5 مجلسوں میں ہمارے سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر کامل یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ گھروں میں بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزہ، نماز وغیرہ تو بالغ ہونے پر فرض ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرو۔ حالانکہ فرض نہیں ہے، لیکن حکم کرنے، نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی۔ اب وہ نماز جو ہے وہ 5-10 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، اور 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ نماز کا متحمل ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ روزہ ایک طویل عبادت، صبح صادق سے شروع ہو کر غروب تک چلتا ہے، سورج کے غروب ہونے تک، اس میں کھانے پینے سے بچنا ہے۔ اب بچہ چاہے وہ جس عمر میں ہو، نابالغ ہے بچہ یا بچی، وہ روزے کی مشقت برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے رکھوائیں، اور اگر روزے کی مشقت برداشت کرنے کی طاقت اس بچے یا بچی میں نہیں ہے تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ مشقت، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے مشقت میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1 سے زائد مکان ہے، 1 سے زائد بلڈنگیں ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ 1 سے زائد بلڈنگیں اپنے لیے رکھا ہے یا تجارت کے لیے رکھا ہے؟ اگر وہ اپنے لیے بنایا ہے 1 سے زائد مکانات، تو اپنے لیے مکانات جو بنائے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کوئی مکان بنا کر کے بیچنے کے لیے ہے تو پھر وہ سامان تجارت میں آ جاتا ہے، پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے مرد ہوں جو مسجد میں بیٹھتے ہیں وہ ہوں، یا خواتین جو گھروں میں بیٹھتی ہیں ان کو اختیار ہے، ان کے لیے کوئی عبادت کی پابندی نہیں۔ 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تہجد سے لے کر تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے پر اگر قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ وقت ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت گزاریں، اور اگر کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں، دعائیں یاد نہیں ہیں، تو ان کے یاد کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے آدمی کو اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نیند بھی اتنی ہو جانی چاہیے جس سے بشاشت باقی رہے، اتنی نیند بھی ہو جائے اور باقی وقت اپنا عبادت میں گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں، غیر رمضان میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ